ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبع يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز و محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے پیارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے شہر کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ جس نے آج دنیا کے تفکرات سے اور دنیا کی رنگین فضاؤں اور بوجھل فضاؤں سے ہمیں اپنا فضل کیا اور یہ فرصت اور موقع دیا کہ اس دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی من کی دنیا میں جو کہ ویران ہو چکی ہے اس میں ذرا رک کر اپنے مولا کی پکار کو سن سکیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت ہے۔ ہمارے ساتھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کو یہ توفیق نہیں مل سکی، وہ اس وقت بھی اپنے دنیا کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ من کی سادہ اور خستہ، یعنی ٹوٹی پھوٹی جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے من ہیں، اس میں آ کر آج ہم اپنے مولا سے ملاقات کریں۔ مولا تو ہماری ملاقات میں ہمیشہ رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ تو موضوع کے مناسبت سے آج صرف بات محبت کی ہوگی، نہ جزا کی بات کروں گا، نہ سزا کی بات کروں گا، نہ عذاب کی بات کروں گا، نہ جنت کی بات کروں گا۔ آج صرف اس محبت کی بات کروں گا جو اللہ کی ذات کو اپنے بندے سے ہے اور جو بندے کو اللہ کی ذات سے ہے۔
وہ تعلق محبت جو ہے نا، اور وہ بھی ہم اکثر یہ تو سنتے رہتے ہیں، زندگی بھر علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ سے پیار کرنا چاہیے، اللہ کے محبوب سے پیار کرنا چاہیے، مگر یہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا، یا بہت کم جگہوں سے آپ کو ایسی بات ملی ہوگی کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اپنے مومن ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، مسلمان ہونا، یہ تو بڑے درجے ہیں، بڑی فضیلتوں کی بات ہے۔ ہم آج اس نہ مومن کی بات کریں گے، نہ متقین کی، نہ پرہیزگاروں کی، ہم آج صرف بات کریں گے ایک انسان کی، اور وہ انسان جس سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کائنات میں اگر اللہ کی 18,000 کم و بیش مخلوقات ہیں، اگر کوئی ایک مخلوق جس سے اللہ کی ذات کو محبت ہے، اور جو اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا راز ہے، تو میرے دوستو وہ انسان ہے۔ اس کائنات میں انسان اللہ کا سب سے بڑا راز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ انسان کب سے ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ سورۃ الدہر کی یہ آیت ہے۔ فرمایا کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب وہ موجود تو تھا، مگر اس کائنات میں اس کا کوئی ذکر نہ تھا، اس لیے کہ اس کے ذکر کرنے والا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، مگر انسان تھا۔ میں نے عرض کی کہ انسان اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان تو تھا، انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ موجود تھا مگر مذکور نہ تھا، کہ کائنات میں اس کو یاد کرنے والا، اس کا ذکر کرنے والا نہ تھا۔ بعض علماء کرام نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے کہ انسان موجود تھا مگر ناقابل ذکر شے تھا، تو میں اس معنی میں نہیں لینا چاہتا۔ اس میں انسان کی ایک طرح سے تھوڑی حقارت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے کہ انسان قابل ذکر چیز نہ تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان تو اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا راز تھا، اسی کے ذکر کے لیے تو یہ کائنات سجائی، اور اس کائنات کی ساری مخلوق کو پیدا کیا، زمین و آسمان بنائے تو انسان کے لیے۔ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنا بڑا اہم اللہ کا راز تھا، یہ قابل ذکر کیوں نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں وہ جو چیز بالکل جس کی کوئی قیمت نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ قابل ذکر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں اللہ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان تھا، موجود تھا، مگر اس کائنات میں اس کو یاد کرنے والی کوئی اور مخلوق نہ تھی جو اسے یاد کرتی، اس کا ذکر کرتی اور وہ مذکور بن جاتا۔ تو انسان مذکور نہ تھا مگر انسان موجود تھا، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا راز تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ انسان کہاں تھا؟ یہ انسان اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز تھا میرے دوستو، اور اللہ کے ہاں ایک عالم قربت تھی، اور یہ انسان اللہ کی ان قربتوں میں رہتا تھا، اور وہ ایک عالم سری تھا، اور انسان کا جو وجود اور پیکر تھا
اس کو بھی اللہ نے ایک راز کا لباس پہنایا ہوا تھا، بس صرف اللہ کی ذات تھی اور ادھر صرف یہ انسان تھا، ادھر اللہ کی قربت تھی، اللہ کا ذاکر انسان تھا اور انسان اللہ کا ذاکر تھا، اور یہ عالم قربت تھا، عالم راز تھا، عالم سر تھا، وہاں انسان تھا۔ صبح و شام ہر لمحے ہر وقت یہ انسان اللہ کا دیدار کرتا تھا، اللہ کی قربتوں میں رہتا تھا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کو اتنا محبوب تھا، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ پھر اس محبت میں امتحان آیا، پھر اس عالم قربت میں اللہ کی ذات نے چاہا کہ میں ذرا اس انسان کو تھوڑا سا خود سے دور کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا دور جا کر بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر وہ عالم سری، اس عالم قربت سے انسان کو اللہ نے اپنے امر سے عالم ارواح کے اندر منتقل کر دیا۔ تھا تو قربتوں میں، مگر اس قربت سے تھوڑا سا اللہ نے تھوڑی سی دوری دے دی۔ ایک اور روحوں کا ایک عالم تھا جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ پھر اس انسان کو روح کا ایک لباس پہنا کر اس عالم ارواح میں منتقل کر دیا۔ یہ انسان عالم ارواح میں رہتا تھا، مگر مولا کی قربت کو یاد کر کر کے روتا تھا اور اس مولا سے محبت کرتا تھا۔ عالم سر میں تھا تو اللہ نے اس کو ایک سر کا پیکر بنا کر رکھا تھا۔ جب عالم ارواح میں آیا تو پھر روحوں کا اس کو لباس پہنا دیا۔ اب جو کہ جہان جیسا تھا ویسے اللہ کی ذات اس کو لباس پہناتی چلی گئی۔ تو عالم ارواح میں آ کر انسان کو اللہ نے روح کا پیکر بنا دیا اور تھوڑی سی دوری دے دی کہ میں دیکھوں تو صحیح اب یہ انسان مجھے یاد بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر وہاں جب وہ صدا آئی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جب مولا نے پھر اس انسان کو عالم ارواح میں پکار کر کہا، اپنی میٹھی پیاری آواز سنا کے ندا دے کر پکار کر کہا کہ بتا میں تیرا رب ہوں کہ نہیں، تو اس روح نے کہا عالم ارواح میں، قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے چاہا، ابھی بھی انسان کو مجھ سے محبت ہے، تھوڑی سی قربت سے دور کر دیا، دوری ہے، مگر ابھی بھی انسان نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ پھر میرے دوستو، مشیت الہی نے چاہا کہ اب اس انسان کو میں تھوڑی سی اور دوری پہ بھیجتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب وہاں دور جا کر مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں، اب دور جا کر مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اب دور جا کر کبھی میری ندا پہ کان دھرتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو عالم ارواح سے اس عالم دنیا میں بشری لباس پہنا کر بھیج دیا۔ میرے دوستو، انسان کچھ اور ہے، ہم جو یہ لباس جسم دیکھتے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ انسان اس کے اندر کی حقیقت ہے میرے دوستو، اور یہ اللہ کا وہی راز ہے کہ جس جہان میں اللہ کی ذات اس انسان کو بھیجتی رہی، اسی جہان کا وہ لباس پہناتی رہی۔ تو جب یہ عالم دنیا میں آیا تو اس کو اللہ نے بشری پیکر دے دیا، ایک بشری لباس پہنا کر اس دنیا کے حساب سے اس دنیا کا لباس دے کر بھیج دیا، اور کہا کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں میرا انسان جا کر میری اس عالم قربت سے آنے والا یہ انسان اس دنیا میں آ کر بھلا مجھے کبھی یاد بھی کرتا ہے کہ نہیں۔
मोहब्बत, उसकी मोहब्बत में कमी नहीं है मेरे दोस्तों। आलम गुर्बत में भी ये इंसान अल्लाह को बड़ा प्यारा था, आलम अरवाह में भी ये इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा था। और मेरे दोस्तों, मैं अला वजहिल यकीन और बसीरत से ये बात कर रहा हूं कि इस दुनिया में भी रहते हुए चाहे कोई जितना भी गुनाहगार हो, ये इंसान अल्लाह को बड़ा प्यारा है। आज की इस दुनिया में जो माटी दुनिया है, जो तसन्नो और बनावट की दुनिया है, इस दुनिया में चाहे इंसान खुद धोखों में आकर अपने रब की पुकार को भूल चुका है, मगर मेरे दोस्तों ये इंसान आज भी इस दुनिया में भी अपने रब को बड़ा प्यारा है। उस बनाने वाले से कभी पूछे कि ये इंसान उसको कितना प्यारा लगता है। फिर ये